تو متبع سنت کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ولی کی صحبت کے بغیر ولی نہیں بنتا، نبی کی صحبت کے بغیر صحابی نہیں بنتا، اور صحبت کا طریقہ بیعت ہے، بیعت سے صحبت کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ایک کسی ڈاکٹر کو انسان لازم پکڑ لے، اس کو آپ کی پوری زندگی کا پتہ ہوگا، آپ فیملی ڈاکٹر کو، کہ آپ کس سے صحت مند ہوں گے اور کون سی چیزیں آپ کو بیمار کرتی ہیں۔ اسی طرح جو روحانی شیخ ہوتا ہے وہ ہماری روح کا علاج کرتا ہے، اور اصل روح ہے، جسم روح کے تابع ہے۔ تو بیعت کا ثمرہ 3 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذکر کی پابندی کریں، جو ذکر بتایا جائے تو پابندی کے ساتھ کریں، ناغہ نہ کریں، تھوڑا کر لیں لیکن ناغہ نہ کریں۔ کلمہ طیبہ 100 بار پڑھنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد رسول اللہ کہیں گے پورا پڑھیں، اور دوسری تسبیح لفظ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ، تیسرا استغفار، چوتھا درود شریف۔ 4 تسبیحات ہیں، تو 5 سے 10 منٹ بمشکل لیتی ہے، لیکن یہ 5-10 منٹ چابی کی طرح ہوں گے جو 24 گھنٹے آپ کو روحانیت پر چلائیں گے۔ جیسے چابی گھڑی کو دیتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے، موبائل آپ چارج کرتے تو کتنا ٹائم لگتا ہے اور چلتا کتنا ٹائم۔ ذکر کی پابندی کریں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ ہر وہ چیز جو گناہ ہے وہ آپ کو خدا سے دور کرے گی، لہٰذا ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آنکھ کو، زبان کو، کان کو، دل کو محفوظ رکھیں۔ چہرے کو سلم کی سنت کے مطابق بنائیں، لباس کا بنائیں۔ گناہ سے بچیں۔ گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور ولی کے لیے تقویٰ لازم ہے۔ ہر متقی ولی ہے اور ہر ولی متقی ہے، کیونکہ گناہ دلیل ہے نفس اور شیطان سے دوستی کی۔ تو اللہ کے دشمن سے دوستی ہوگی تو اللہ کیسے دوست بنائے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نمازی میرے ولی ہیں، نماز پڑھے گناہ کرے، نہیں، نماز بھی پڑھے گناہ بھی نہ کرے پھر ولی، روزہ رکھے گناہ نہ کرے پھر ولی۔ حدیث میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے منہ پہ مار دی جاتی، قرآن پڑھتا ہے قرآن لعنت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے روزہ الٹا اس کو گالیاں دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک گناہ نہیں چھوٹیں گے تو نیکی کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا، اور یہ دنیا میں سمجھ آنے والی بات ہے۔ کسی بھی شے کا ثمرہ سو ظاہر ہوتا ہے جب اس کی مخالف چیز ختم کرو۔ کپاس وسط کامیاب ہے جب اس میں سے جڑی بوٹیاں تلف کرو، سپرے کرو۔ تو اعمال کی توفیق سب سے پہلے تو اعمال ہیں، پھر اعمال کے بچانے کے لیے تقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ولی وہ ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کام صحبت ہے، بات سننا بھی صحبت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ کو موبائل ہے، موبائل پر اپنے شیخ کے بیان سنیں، 10 منٹ سن لو، صرف 5-10 منٹ کافی ہے، اس میں تھوڑا نہ سمجھو، 5-10 منٹ کی بات تھوڑی نہ سمجھو، لیکن انجیکشن لگانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک پورا ہفتہ گولی کھانے کی بجائے ایک انجیکشن لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسا بیان 10 سے 15 منٹ روزانہ سننا چاہیے آپ۔ ہم اب تک ہمارے شہر دنیا چلے گئے، لیکن خانقاہ کی ویب سائٹ ہے اور روزانہ میں 1 پیج پڑھتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، میں بھی علاج کی ہمیں ضرور چاہے نہ ہو، اللہ کا فضل ہے، لیکن پھر بھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ضروری ہے۔ اس لیے شیخ جب موجود ہے دنیا میں پھر تو اس کی بات سننے ایسے جیسے آپ سوچ میں بیٹھے ہیں۔ کاش اس مصروف دنیا میں آپ دور ہیں، نہیں آ سکتے، کوئی بات نہیں، یاد رکھو شیخ سے دوری نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو یہ بلب کتنے فاصلے پر، دیکھو بچہ پارٹی دیکھو دور ہے نا،
روشنی کا بتا سکتے ہو کہ اس کی روشنی یہاں تک ہے وہاں تک ہے؟ بتا سکتے ہو؟ یہ جسم دور ہے لیکن روحیں ملی ہوتی ہیں. اب مرید کا کام ہے شیخ کی روح کے ساتھ مل کر رہے. توجہ رکھے، اس کی بات سنیں، ان کا ذکر کریں. آپ جہاں پر بھی ہیں فیضان پہنچتا ہے، دعائیں ملتی ہیں، اور دعا تو کہیں بھی دنیا میں کی جا سکتی ہے. شیخ دعا کرتا ہے، شیخ کا کام دو ہے، دعا کرے گا فیضان پہنچائے گا. مرید کے کام تین ہیں، دل متوجہ رکھے ادھر، بیان سنے، ذکر کرے، گناہ سے بچے، یہ اس کے کام ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے چند دن میں آپ کا دل خود محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا جا رہا ہے. اور اسی کا نام ولایت ہے. جب اللہ سے ایسا تعلق مضبوط ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ تعلق نہ چھوٹے، یہی ولایت ہے. صحابہ کرام ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن یہ ایسا جڑا ہوا تھا دل اللہ اور رسول کے ساتھ کہ دنیا نے دنیا بھی قدموں میں ڈال کے دیکھ لی، اور ہر طرح کی ان پر مصیبت بھی ڈال کے دیکھ لی، انہوں نے اللہ رسول کا در نہیں چھوڑا. یہ یوں پوری یہ رسی ایسی نہیں پڑتی. دنیا کی رسی کٹ جاتی ہے لیکن یہ رسی نہیں کٹتی. یہ ایسی رسی، یہ ولایت دل محسوس کرتا ہے. اس نے میرے شیخ فرماتے تھے ناف سے اوپر فرق ہے، یہاں سے کھانے پینے کا تقاضا ولی کا بھی وہی ہے، لیکن یہاں سے فرق ہے. اس کا دل اوپر جڑا ہوا ہے، ہمارا دل نیچے جڑا ہوا ہے. دنیا کا وہی فرق ہے، ولی کا دل اوپر جڑا ہوا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ بات سننا روزانہ، یا پڑھنا بھی کوئی کتاب ہے اس سے تھوڑا سا ایک صفحہ پڑھ لیں، اور گناہ سے بچے اور ذکر کی پابندی کریں. صبح شام تینوں کو تین بار پڑھیں فجر مغرب کے بعد. انشاءاللہ بالکل عافیت ہو جائے گی، اللہ والے بن جائیں گے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کے بیٹا؟ ہے سیف اللہ. آپ کا؟ شاہد.